بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور اس کے سوا جو کوئی بھی ہے سبھی اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اپنی صفات و کمالات میں، اپنے اسماء میں، اپنے کاموں میں وہ اکیلا ہے، اس جیسی کوئی اور ذات نہیں جو اس جیسے کام کر سکے، جو اس کی صفات جیسی صفات کی حامل ہو۔ بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی اوقات سے بڑھتا ہے، اپنے محدود دائرے سے باہر نکلتا ہے اور کسی اور کی بڑائی اور عظمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ اپنی حقیقت پہ غور کرے تو انسان کچھ نہیں ہے، بے بس مخلوق ہے جو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، نہ اپنے جسم کے، نہ اپنے جسم کی حرکات کی، نہ اپنی زندگی کی، نہ اپنی موت کی، نہ اپنی سانسوں کی۔ اور اس کے مقابل میں اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ خالق ہے، رب العالمین ہے، الہ العالمین ہے، سبھی مخلوق کا وہ رزاق ہے۔ جب یہ بندہ اپنی بندگی کے دائرے میں رہے تو کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، فساد پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب یہ انسان اپنی بندگی کے دائرے سے نکلتا ہے اور پھر یہ اپنے دائرے سے جب نکلتا ہے تو پھر کبھی کبھی خود کو الہ کے مقام پہ لے جاتا ہے، اپنے آپ کو رب ثابت کرتا ہے، لوگوں کو اپنا تابع بنانا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے، اپنی دولت کے بل بوتے پہ، اپنی علم کے بل بوتے پہ، اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ ساری کائنات کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ فرعون اور نمرود کی مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ کن چیزوں کے گھمنڈ میں آ کے خود کو الہ العالمین قرار دے دیا، کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ جب انسان اپنے دائرے سے نکلتا ہے اور رب کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی، رب کو نہیں جانتا، اسے نہیں پہچانتا، جب رب کی معرفت نہ ہو تو انسان اپنے دائرے سے نکل کے رب کے مقام کو پانا چاہتا ہے، اور یہی بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی اوقات کو جان لے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اور میرا مالک کس قوت و طاقت کا مالک ہے، تو کبھی پھر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ رب کی معرفت الہی انسان کو اپنی حدود میں رہنے پہ مجبور کرتی ہے۔ معرفت الہی کے بعد انسان رب کا بندہ بن کے رہتا ہے، اس کی بندگی میں داخل ہو کے اس سے ایسا تعلق قائم کرتا ہے
کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی لالچ، کوئی ظلم، تشدد اسے رب سے توڑ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام سے پہلے بے شمار معبود بنائے ہوئے تھے، پتھروں کے سامنے جھکتے تھے، لوگوں کو اپنا معبود الہ بنایا ہوا تھا، لیکن جب رب کی معرفت حاصل ہوئی، رب کی عظمت کو پہنچانا، رب کی صفات و کمالات کی معرفت حاصل کی، تو رب کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہوا، ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اب انہیں رسیوں میں باندھ کے دھوپ میں پھینک دیا جاتا، انہیں رسیوں سے باندھ کے جلتے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا، ان کے سامنے ان کی ماں کے جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے، یہ سارا ظلم و تشدد دیکھتے، برداشت کرتے، لیکن رب سے تعلق توڑنے کی بات کبھی نہیں کرتے تھے۔ رب کی معرفت وہ چیز ہے جو انسان کے اندر قوت پیدا کرتی ہے، ہمت پیدا کرتی ہے، عظمت پیدا کرتی ہے، عظیمت پیدا کرتی ہے۔ جب فرعون نے بھی نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جادوگروں کو میدان میں لایا، اور جب جادوگر بھی عصائے موسیٰ کو دیکھ کر، اس موسیٰ کی لاٹھی کی کرامت کو دیکھ کر جان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم اس قوم کے سب سے بڑے جادوگر ہیں، لیکن ہمارا جادو اس لاٹھی کے سامنے ختم ہو گیا۔ پہچان گئے، جان لیا کہ نبی سچا ہے، اور سچے معبود کا نبی بن کے یہ معجزہ لے کے آیا ہے، اس کے مقابلے میں ہم کچھ نہیں ہے۔ آئے تھے موسیٰ کے مقابلے کے لیے، لیکن موسیٰ کی رب پہ ایمان لانے کا اعلان کر دیتے۔ جب فرعون دیکھتا ہے کہ بازی پلٹ گئی، میں نے کچھ چاہا تھا لیکن میرے ہی لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے الہ پہ ایمان لا رہے ہیں، دھمکی دیتا ہے، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہ تم نے یہ کیا کیا، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، اور تمہیں سر عام کھجور کے پودوں پہ، درختوں پہ لٹکا کے سولی دے دوں گا۔ تم کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ لیکن اس فرعون کا جبر بھی ان جادوگروں کو جو رب کی معرفت پا چکے تھے، انہیں رب سے توڑ نہ سکا۔ کہا جو تم چاہتے ہو کر لو، ہم نے رب کو پہچان لیا ہے، ہمیں رب کی معرفت مل گئی ہے، رب کون ہے، ہم جھوٹے تھے اور رب سچا ہے، اس کا یہ نبی سچا ہے، ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ یہ رب کی معرفت وہ چیز ہے جو انسان کو، ایک مومن کو مل جائے تو اس کے دل میں رب کی ایسی محبت پیدا ہوتی ہے، ایسی عظمت پیدا ہوتی ہے، پھر سب سے کٹ کے وہ رب کے ساتھ ایسا جڑتا ہے کہ اس کو کوئی لالچ، کوئی تشدد، کو ظلم رب سے توڑ نہیں سکتا۔ اصلاح کا بنیادی سبب بھی اور طریقہ بھی یہی ہے، رب کی معرفت حاصل کی جائے۔ جب تک انسان رب کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اصلاح کا کام ممکن نہیں ہے۔ رب کی معرفت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی عظمتیں عطا کرتی ہے، آخرت میں بھی اسے کامیابی عطا کرے گی۔ دنیا میں جو شخص رب کو پہچان کر، رب کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اس پر ایمان لے آتا ہے، اس پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو رب کو پہچان لیتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے رب کو پہچان کیا اور پھر اس رب پر ایمان لا کے اس پہ استقامت کا مظاہرہ کیا، ایسے لوگوں پر رب کے فرشتے رحمتیں لے کے نازل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس انسان کی دنیا کامیاب ہو جاتی ہے جو رب کو پہچان کر اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت معرفت الہی میں ہے، اور قبر کی زندگی جو سالوں کی نہیں ہے، صدیوں کی زندگی ہے، اس قبر کی زندگی کی راحت بھی معرفت الہی پہ ہے۔ قبر میں بھی سب سے پہلا سوال ہوگا، من ربک، ہمارا رب کون ہے؟ وہاں رب کی معرفت ہوگی
جو دنیا میں رب کی معرفت حاصل کی تھی، تو قبر میں اس سوال کا صحیح جواب دے گا۔ جب قبر میں ان سوالات کے صحیح جواب ملیں گے تو اسے فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، اب آرام کی زندگی سو جاؤ، قیامت تک تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ قبر کی زندگی بھی راحت کی زندگی بن جاتی ہے جب انسان رب کی معرفت کو حاصل کر لے، اور جب دنیا بھی راحت مل گئی، قبر میں راحت مل گئی، تو قیامت کے دن بھی ساری کامیابیاں اس کے قدموں میں ہوں گی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم اس میں بہت سے کام کرتے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، استغفار بھی کر رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کی قبولیت کا انحصار معرفت الہی پہ۔ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں، لیکن رب کی پہچان کیا ہے؟ رب کی معرفت کیا ہے؟ اگر معرفت ہے تمہاری توبہ قبول ہوگی، معرفت نہیں ہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، قرآن حکیم اس کے الفاظ بیان کرتا ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس الہ پہ ایمان لایا ہوں جس الہ پہ بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ یہ کلمہ کہا کہ اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اللہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ رب نے توبہ قبول نہیں کی۔ کیوں؟ تم رب کی معرفت کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کہہ رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ نہیں، ایسا ایمان قبول نہیں ہے۔ وہ توبہ، وہ ایمان قبول ہوگا جو معرفت الہی کے بعد اس کا اعلان کرو گی۔ یہ کہو کہ لوگوں نے کہا تھا، میں نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ، رب قبول نہیں کرے گا۔ فرعون نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ جس الہ پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن کہا کہ نہیں، ایسی توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ وہی ہے جو معرفت الہی کی بات ہوگی۔ اور جب قوم یونس نے رب کی معرفت کو پانے کے بعد رب سے توبہ کی کہ اے رب ہم نے جان لیا ہے، ہم نے تیرے نبی کی معصیت کی، اسے اعتراض کر دیا، ہم نے تیری حقیقت کو پہچان لیا ہے، اس عذاب کو ٹال دے۔ رب کی معرفت پانے کے بعد جب رب سے استغفار کیا، رب نے آتا ہوا عذاب ٹال دیا۔ معرفت الہی کے بغیر استغفار بھی قبول نہیں ہوتا، توبہ قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ دعا جو انسان تب کرے جب رب کی معرفت ہو تو رب تعالیٰ سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، فوراً ہی اللہ کے سامنے گر جاتا ہے، جھک جاتا ہے، گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، کیا میرے بندے کو یہ معلوم ہو گیا ہے، میرے بندے نے یہ جان لیا ہے اس کا ایک آقا ہے، اس کا ایک مالک ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اس نے جان لیا ہے جو میرے بندے میں نے معاف کر دیا۔ جب انسان اس معرفت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی ہمارے گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور جب بھی گناہ ہو جائے بشری تقاضے کی بنا پہ اللہ کے سامنے جھک جائے، گناہ کی معافی مانگے، رب معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب یہ شخص دوسری بار بھی گناہ ہو گیا، رب سے پھر دعا کی، استغفار کیا، رب کہتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، کیا میرے بندے نے یہ بات جان لی ہے، اسے معلوم ہو گیا ہے اس کا ایک مالک ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو میں نے معاف کر دیا۔ تیسری بار پھر ایسے کرتا ہے تو رب فرماتے ہیں کیا میرے بندے اگر تیرا انداز یہی رہا تو مجھے جانتے ہوئے میری معرفت کے بعد ہر گناہ کے بعد میرے سامنے جھک جائے، معافی مانگ لے، تو گناہ کر کے معافی مانگتا رہے تو تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یہ دعائیں بھی تبھی قبول ہوتی ہیں جب ہمارے اندر معرفت الہی ہو۔ ہم مال خرچ کرتے ہیں۔ ابن جدان ایک شخص تھا جو بہت مال خرچ کیا کرتا تھا لیکن ایمان نہیں لایا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی ابن جدان نے بہت مال خرچ کیا ہے،
بہت غلام آزاد کیے ہیں، بڑے اچھے کام کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ صدقات اس کے کام آئیں گے؟ کہا کہ نہیں۔ اس نے زندگی میں ایک بار بھی نہیں کہا اللہم اغفر لی خطیئتی، اے اللہ میں بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ زندگی میں ایک بار بھی رب کو نہیں پکارا، استغفار نہیں کیا، رب کی پہچان حاصل نہیں کی۔ یہ سارے صدقات و خیرات قبول نہیں ہیں۔ عبادات کا بھی یہی ہے، ہماری عبادات بعد میں ہیں، پہلے معرفت الہی ہے۔ سید کائنات نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی جانب بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کے دین کی دعوت دو، لیکن سب سے پہلے بتانا کہ وہ اللہ ایک ہے، اس ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، ایک اللہ کی معرفت دینا۔ جب ایک اللہ کو جاننے کے بعد اس پہ ایمان لے آئیں، پھر بتانا کہ نماز بھی فرض ہے، روزے فرض ہے۔ جب تک یہ توحید، یہ معرفت الہی دل میں موجود نہیں ہوگی، یہ نمازیں، یہ روزے، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ یہ معرفت الہی اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر ایک مومن کے کوئی عمل بھی رب کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اور جب معرفت الہی حاصل ہو جائے تو پھر ایسی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پھر مومن رب کی معرفت کے بعد پھر رب سے ایسی محبت کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، تجارت سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کر وہ ایک اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کو ہر محبت پہ غالب کر دیتا ہے۔ اس لیے رب کی معرفت حاصل کیجیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنی عبادات کو محفوظ کیجیے، اپنی عبادات کو کارآمد بنائیے، رمضان سے فائدہ اٹھائیے اور رب کی صحیح معرفت حاصل کیجیے۔ رب کیا ہے، کن عظمتوں کا مالک ہے، کن کمالات کا مالک ہے، کن صفات کا مالک ہے، یہ انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ والبلا۔